فرنگی کی فکر کا حاصل ایجاب و ایجادات اور تیری فکر کا حاصل بحث نفاق اور غم. تو جب بولا تو نے نفرتیں بانٹی، جب بولا تو نے تنقید کی، جب بولا تو نے کدورت بانٹی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہونا روشن تو سکھ نے مرگ دوام ایسا کی. سینہ روشن نہیں ہے تو پھر خیر بٹنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کی ایک جماعت، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، کہ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی جس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. تو اس جماعت میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یار تمہارے صاحب تو سوئے ہوئے ہیں، تمہارے صاحب سوئے ہوئے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میرے صاحب کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے. ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے. پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے اچھا چلو پھر اپنے صاحب کی کوئی مثال ہی بیان کرو. ایک فرشتہ کہتا ہے آپ اپنے صاحب کی جس کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے کوئی مثال بیان کرو. تو فرشتہ مثال بیان کرتا ہے کہ میرے اس صاحب کی جس کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے، مثال یہ ہے کہ جیسے کسی نے خوبصورت گھر بنایا ہو اور ہر طرح کی تزئین و آرائش سے اس کو سجا دیا ہو، اس کے اندر دسترخوان بچھا دیے ہوں، اور اب قاصد کو بھیجے کہ باہر جاؤ اور بلا کے لے آؤ، دعوت دو اس دسترخوان کی سب کو. تو جس نے تو ان کے قاصد کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ تو اس گھر کا مالک بھی بن گیا اور اس نے اس دسترخوان سے نوش بھی کر لیا، کھا بھی لیا، سیر بھی ہو گیا. جس نے ان کے اس قاصد کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ تو اس گھر کی وراثت لے سکا، نہ اس گھر کو پا سکا، اور نہ ہی وہ جو ہے نا اس دسترخوان سے کچھ کھا سکا. تو فرمایا یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اور گھر سے مراد جنت ہے اور اس کے دسترخوان ہے، اور قاصد سے مراد میرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ میرے اس محبوب کی دعوت جس نے قبول کر لی نا وہ اس عالی شان گھر کا بھی مالک بنے گا اور ان دسترخوان رنگ برنگے دسترخوان سے سیر بھی ہوگا، اور جس نے نہ کی وہ دونوں چیزوں سے محروم رہ جائے گا. اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی ہی روایت ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی. کیوں جلائی؟ تاکہ چار سو روشنی ہو جائے، تاکہ میں تم لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آؤں. تو میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی تاکہ روشنی ہو جائے، نور بانٹا، اور جب وہ بہت زیادہ جل گئی اس نے روشنی کر دی تو حشرات الارض اس میں گرنے لگے، اور میں وہ شخص ان کو پکڑ پکڑ کر بچانا شروع کرتا ہے کہ یہ بھی نہ گرے، یہ بھی نہ گرے، یہ بھی نہ گرے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو روشنی کے لیے جلائی ہے، یہ جلنے کے لیے تھوڑی جلائی ہے. تو آپ نے فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی ہے، میں تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کر دور کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس کے تہیا کیے ہوئے ہو، تم اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، تم اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑو. اور پھر آگے فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے تھے. اس میں بظاہر اشارہ تو عرب کے دو بڑے قبیلوں کی طرف تھا، اوس اور خزرج کی طرف، کہ جن کی لڑائیاں 120 سال تک چلتی رہی اور قتل و غارت میں ان کی کئی نسلیں تباہ ہو. تو فرمایا کہ اس وقت میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے اعداء بن گئے تھے، یعنی دشمن بن گئے تھے.
پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّبَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر میں نے تم لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، تم لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور پھر اور کیا کیا؟ تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کس سے؟ اپنی ایک نعمت سے، اپنے ایک فضل سے۔ اور ائمہ تفسیر نے اللہ کے اس فضل کی جو تشریح کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے ان لوگوں کو جو جانی دشمن ہو گئے تھے ایک دوسرے کے، اور قتل و غارت میں 120 سال تک کئی نسلیں برباد ہو گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صحبت کی برکت سے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور اس سے آگے آپ فرماتے ہیں کہ تم ورنہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ورنہ تم کیا تہیا کیے ہوئے کھڑے تھے، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ جا پہنچے تھے۔ فَأَنَّكُمْ مِنْهَا، اور پھر میں نے تم لوگوں کو بچا لیا۔ اور اللہ اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ دائمی عزت اور رفت مسلمانوں کی جو پوشیدہ ہے وہ اتحاد میں ہے، ایک ہونے میں ہے، مل کر چلنے میں ہے۔ اقبال صاحب نے فرمایا نا کہ جو ہو ہلکا یاراں تو پر ریشم کی طرح نرم، رمز حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج نہ یہ ابر ریشم کی طرح نرم آپس میں رہا، اور کفر کے مقابلے میں پھر فولادی کہاں سے آنی تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کھو دیا انہوں نے تفرقوں میں بٹ کر۔ تو صاحب دارالحسان دشت کلیر کے مسافر جب بیران کلیر میں حاضر ہوئے، اور جب آپ نے خود فرمایا کہ ایک فوجی نوجوان کا انتخاب ہوا، کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ صابر صاحب کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ کوئی بندہ پیش کریں، کوئی بندہ پیش کریں، آج اہم اسامی پہ فائز کیا جانا ہے۔ تو فرمایا میرے پیر و مرشد نے میرا بازو پکڑ کر صابر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، اور صابر سرکار میرا بازو پکڑ کر سرکار دو عالم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اور ایک فوجی نوجوان کا انتخاب ہو گیا۔ آپ اسی بارگاہ کا حال بیان کرتے بابا حضور فرماتے ہیں کہ پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے میں جب حاضر ہوا تو رخ انور کو چھپا لیا، اس پہ میں بڑا گھسیانہ ہوا، اپنی حالت زار پہ رویا، ندامت کا اظہار کیا۔ پھر رخ انور سے پردہ اٹھا اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ اللہ امت کیسے کیسے کاموں میں مصروف ہے۔ اور پھر تاکیدی لہجے میں فرمایا اٹھو اور ان کو تم روکو، اٹھو اب تم ان کو روکو۔